ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ تم جو باتیں ہمیں بتا رہے ہو نہ ہمارے باپ دادا میں کبھی کسی نے یہ نہیں سنی۔ اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی کہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے، ہمارے آباء و اجداد میں کبھی یہ باتیں کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس جھوٹ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پے ان پہ کتابیں، اپنے حکم، اپنے قول، اپنی باتیں نازل کی۔ اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ پے در پے سے مراد یہ ہے تورات کو نازل کیا، پھر زبور کو نازل کیا، پھر انجیل کو، اور آج قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا ہے کہ قرآن یہ ایک ہی دفعہ نہیں اترا تھا، یہ نجمن آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، جو بھی انسانوں کے درمیان معاملات ہوتے، اللہ اس کے متعلق آیات نازل فرما دیتے۔ تو ہر دونوں معنی درست ہیں کہ قرآن بھی پہ در پہ آیا اور اس سے پہلے کتابیں بھی آئی، اور ان کا یہ اعتراض کہ نہ ہم نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی یہ بات نہیں سنی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ کتابیں نازل کرنے کا مقصد، رسول بھیجنے کا مقصد، یا قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو جو انسان قرآن کریم سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اس نے تورات، زبور یا انجیل سے بھی نصیحت حاصل نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی ان کے متعلق فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ جن کی زندگی کا مقصد ہی کفر ہے، ہر بات کا انکار کرنا، ضد بھی، اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ ہم نے کسی دوسرے کی بات کو نہیں ماننا، تو ان کے لیے برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے انکار، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا ہے، مہر لگا دی ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے مالک الملک، یہ صبح کا آغاز ہے، ہم تیرے گناہگار بندے تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنانا کہ اس پہ مہر لگ جائے، اے اللہ ہمیں نصیحت پکڑنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب ان اچھے لوگوں کا تذکرہ جو پہلے بھی اچھے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اچھے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ ہم نے دی ان کو کتاب اس سے پہلے بھی، یہ قرآن سے پہلے انجیل دی، جس طرح کے صہیب رومی تھے اور سلمان فارسی تھے اور اسی طرح عدی بن حاتم تھے، یہ اسلام لانے کے بعد عیسائیت پہ قائم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ تورات پہ قائم تھے، اور اس طرح کے کئی لوگ۔ اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ بھی ایمان لائے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ جس طرح کہ اسمع نجاشی اور حبشہ کے بادشاہ کے درباری جب ان کے سامنے سورت مریم کی تلاوت کی گئی، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سب کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، جس کا تذکرہ 7ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے قرآن کو سنتے ہی حق کو پہچان لیا، لیکن نصیب جس کا اچھا ہو وہی اسے قبول کرتا ہے۔ اسمع نے تو قبول کر لیا، لیکن اس کے درباری صرف اپنے منصب کی وجہ سے حق کو قبول نہ کر سکے، اور اس بیچارے نے بھی اسلام کو اپنے دل میں رکھا۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ان پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قالو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بھی، اس کے ساتھ انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما برداری ہی کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اس وجہ سے اللہ دگنا اجر دے گا۔ پہلا اجر کہ وہ تورات پہ یا انجیل پہ چلتے تھے، جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر کے قرآن کو مان لیا، اس پہ چلے، اس لیے اللہ 2 اجر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ایک شخص یعنی اسلام لانے سے پہلے، نبی کریم کے دین کو قبول کرنے سے پہلے اپنے دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ چلتا تھا، وہ عیسائی تھا، وہ یہودی تھا، کوئی بھی، تو کہاں جب اسلام کو قبول کر لیا، پہلے اس نے اپنے دین کے اوپر بھی صحیح عمل کیا، لیکن جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، یا جب اسے پتہ چل گیا کہ نبی کریم سچے ہیں، تو پھر اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کا غلام ہے، اور غلام کی زندگی بڑی سخت اور تنگ ہوتی ہے، اسے سوائے اپنے مالک کے کاموں کے اور کسی کام سے فرصت نہیں۔ آج بھی آپ ان مزدوروں کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ انہیں کہیں بھائی جان نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نماز کا کہاں ٹائم،
یا ہمیں کہاں سے ہم اپنی مزدوری کریں یا نمازیں پڑھیں؟ یہ بیچارے اپنی سادگی میں، بے وقوفی میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام یا جو مزدور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی مزدوری کرنے کے باوجود روزہ رکھتا ہے، مزدوری کرنے کے باوجود نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس مزدور کو دگنا اجر دیں گے۔ اس زمانے میں غلام تھے، اس زمانے میں ہم مزدور سمجھ لیں کہ وہ اپنی مزدوری کے اندر سے اپنے مالک کا حق بھی پورا کرتے ہیں جس کے پاس مزدوری کر رہے ہیں یا جس کے پاس غلام ہے، اور اسی طرح اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اس حق سے بھی نہیں بھاگتے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی اللہ دگنا اجر دے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے، اس زمانے میں لونڈی آج کے زمانے میں جس طرح گھریلو ملازمیں ہوتی ہیں، تو گھر والے نے اس کی اچھی تربیت کی، اسے پڑھایا لکھایا، اسے دین سکھایا، پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے، اس سے شادی کر لی، اللہ اس بندے کو بھی دگنا اجر دے گا کہ اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، وہ لوگ جو پہلے اپنے دین پہ قائم تھے پھر اسلام کے اوپر بھی پوری طرح قائم ہوئے، اللہ انہیں دگنا اجر دے گا بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، یعنی تورات کے احکامات پہ عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ اسی طرح جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو بھی من وعن قبول کیا، جو احکام اسلام کے تھے اس پہ من وعن عمل کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اچھے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ کیا کہ وہ ہمیشہ برائی کو برائی سے نہیں ہٹاتا، برائی کو اچھائی سے ہٹاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گالی نکالتا ہے، تو وہ اگر گالی کے مقابلے میں گالی نکالیں گے تو یہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو اگر ایک شخص بکواس کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، تو اس کے جواب میں کہتا ہے میں تمہیں گالی نہیں نکالوں گا، تو یہ اس نے اچھائی کے ساتھ اسے دفع کیا، اور یقین جانیے گالی نکالنے والے کو گالی نکال کے اتنا نہیں شرمندہ آپ کر سکتے جتنا آپ اسے یہ کہہ کے کہ تم نے میری ماں، میری بہن یا میرے کسی کے متعلق یہ بات کہی ہے، میں نہیں کہوں گا۔ وہ چاہے کتنا بھی بے شرم آدمی ہے، شرمندہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اچھے انسان کی فطرت یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ برائی کو روکتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، ان کی فطرت یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی لغو بات ہوتی ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب ان کے یہ پچھلے ان پہ کہتے ہیں جی اپنے پیو دادے دا دین چھاڑ دیتا، اے کر دیتا، تو وہ کہتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہمیں نہیں چاہیے۔ سلام علیکم، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ۔ لا نبتغی الجاہلین، ہمیں یہ جہالت نہیں چاہیے جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ انک لا تہدی من احببتہ، بے شک اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں اسے ہدایت مل جائے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے نبی کریم کی بڑی خدمت کی۔ دادا نے جب سے ان کی کفالت میں دیا، دادا جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ آج کے بعد عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ اور انہوں نے واقعتاً حق ادا کیا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔
جب یہ اس دنیا سے جانے لگے، بیمار ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ آپ کی زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب جو ہیں یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کا جب وقت نزا آیا، آخری وقت آیا، تو نبی کریم گئے، تو وہاں بائی چانس ابو جہل اور عبداللہ بن مغیرہ کا بیٹا عبداللہ تھا، غالباً اس کا نام یہی تھا، یہ دو شخص، یہ کفار کے بڑے سردار تھے، یہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کم از کم قیامت کے دن میں اللہ سے کہنے والا بنوں گا۔ جب یہ کہا تو فوراً وہ دونوں بولے کہ ابو طالب باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑنا۔ نبی کریم بار بار یہ کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کے ہاں تیرے لیے جھگڑا کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو وہ بار بار اسے یہی کہتے، اسی یعنی تکرار کے اندر ہی ابو طالب نے بالآخر زندگی کے آخری کلمات یہ کہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے، میں جانتا ہوں تیرا دین سچا ہے، لیکن لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ مرتے وقت باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، میں آر سے نار کو پسند کر لیتا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ فوت ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے پاس آ کے بڑے جذبات سے یہ بات کہی کہ آپ کا مشرک چچا مر گیا ہے۔ اپنے باپ کے متعلق یہ نہیں کہا میرا باپ فوت ہوا، کہا آپ کا مشرک چچا مر گیا ہے۔ نبی کریم سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے بڑی تکلیف ہوئی، اور دل کی کیا کیفیت تھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ضرور ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے کہیں منع نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ ایک آیت اتاری، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے اور نہ کسی ایماندار کے لیے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت۔ ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت مل جائے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ بعض کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ رزق اللہ ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، لیکن ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے پسند کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے متعلق دعا مانگی تھی اللہ سے۔ اللہ عمر بن حشام ابو جہل جس کا نام، یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے نا اسے میرے دین کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ تو ابو جہل کے من میں غلاظت تھی، گند ہی تھا، اور سیدنا عمر کے دل کے اندر ایک پاکیزگی اور خوبصورتی تھی، وہ لاعلمی کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے سیدنا عمر کو پسند کیا، اور دین کے سربلندی اور جوانی کے لیے اللہ نے انہیں چنا پھر۔ اور سیدنا عمر جس دن مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو اتنی خوشی ملی تھی، فتح مکہ سے پہلے اتنی بڑی کبھی خوشی نہیں ملی جتنی سیدنا عمر کے مسلمان ہونے پہ اللہ نے عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کا طالب بنا دے۔ تو اللہ رب العزت، آپ آج بھی دیکھ لیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں
کہتے ہیں بات تیری ٹھیک ہے لیکن نہیں، دل نہیں مانتا۔ حقیقت بات ہے، بے شمار دفعہ زندگی میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے سامنے دلائل رکھ دو، جو مرضی کر، بات ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں لیکن کی کریے، خاندان نے، رسماں نے، معاملات نے، باپ دادے دے طریقے نے کی سارے کچھ چھڑ دیئے، اور سب کچھ چھوڑ دینے کا نام ہی دین ہے۔ ہدایت ملتی اسے ہے جو یہ نہیں دیکھتا میرے باپ دادا کیا تھے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہمیں ایسا دل والا بنائے۔ تو کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے یا کون ہدایت چاہتا ہے، یہ اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے دل بھی بہت ٹیڑھے ہیں، اے مالک الملک ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اے اللہ اپنے رستے پہ ہمیں گامزن کر دے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا نہ کرنا۔ نبی کریم اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں دعا بتائی، سورۃ آل عمران کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ہدایت کی طلب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بھئی یہ نہیں سوچنا میں ٹھیک ہاں جی جتنے بھی ہیں وہاں، یہ غلط ہے، بلکہ ہدایت ملنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ جمائے رکھنا، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔